230 کی الیکشن ایکٹ 230 کی جو پہلی اور دوسری شکیں اس کو معطل کر دیا گیا سرے سے. اب یہ وہ شکیں ہیں جو کہ عبوری حکومت کے حدود کا یا اختیارات کا تعین کرتی ہیں. سو یہ اڑا دی ہیں تو اختیارات تو بڑھ گئے, حدود تو بڑھ گئے. اگر آپ اس کو ایز اے ہول پڑھیں گے نا, جب ایز اے ہول اس کو پڑھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. اچھا, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شکی اڑا دی گئی ہے جو اس کو لمٹ کر رہی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ان لمیٹڈ اختیارات ان کے پاس آ جائیں گے, وہ نہیں ہے. تو وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. لوگوں کو وہم ہے یا لوگ سوچتے ہیں یا فکر ہے ان کو یا ان کی سوچ جاتی ہے اس طرف کہ یہ نہ ہو کہ یہ حکومت 90 دن کے بجائے جو ہے یہ کئی سالوں پہ وہی اچھا, آپ 90 دن کہہ رہے ہیں بار بار, تو اس کا مطلب ہے اسمبلی 1-2 دن پہلے ہی تحلیل ہونے جا رہی ہے. اگر 1-2 دن پہلے تحلیل ہوتی ہے, لیکن اگر وقت پہ ہوتی ہے تو یا 60 دن ہے یا 90 ڈیز ہے. جی, دو ہی. بٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے پہلے ہو جائے گی جو بار بار ہم سن رہے ہیں آج؟ تو جو اخبارات میں دیکھ رہا ہوں تو یہی ذہن بنتا ہے کہ شاید یہ 2-3 دن کریں گے تاکہ پارٹیز کو کوئی 1 مہینہ اور مل جائے, الیکشن کمپین کے لیے مل جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 60 دن میں ہے یا 90 ڈیز میں, لیکن اس میں ہونا چاہیے الیکشن. اچھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیارات اس حد تک نہیں جائیں گے, لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا اگین موقف یہ بھی ہے کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو کورٹ اس کو اڑا دے گی, الیکشن ایکٹ کو نہیں مانے گی وہ. دیکھیں, اگر یہ تو خیر کورٹ کی اب صوابدید ہے اور دیکھنا ہوگا کہ کورٹ اس پہ کس انداز سے اس کو لیتے ہیں, کس تناظر میں وہ اس کو ایگزامن کرتے ہیں. لیکن بعض یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود جب آپ الیکشن موڈ میں چلے جاتے ہیں اس وقت سارا دار و مدار جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے کمیشن پہ ہے. نہ تو آپ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ آپ ایک بندے کو ہٹا کے دوسرے کو لگا سکتے ہیں جب تک وہ آپ کو پرمٹ نہ کریں. اوکے, وہ نہیں ہوگا, وہ اس یہ لیے نگران حکومت نہیں کر سکتی. پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں نا جی, وہ تو چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن میں کس کو لگانا ہے, کس کو مقرر کرنا ہے, کون وہاں پریزائڈنگ آفیسر ہوگا, کون ریٹرننگ آفیسر ہوگا, یہ بھی سارا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو راجہ صاحب دلیل دی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نگران حکومت کو جو کہ صرف ایک محدود عرصے کے لیے آتی ہے, آپ یہ اختیارات دے دیں گے کہ وہ پہلے سے جاری منصوبے یا معاہدے ہیں ان میں رد و بدل کر سکے یا کوئی اور چیز امینڈ کہیں پہ کرنا چاہے وہ کر سکے. سو آپ جو پاکستان کے آئین میں جو پریمبل پاکستان کے آئین کا کہتا ہے یا وہ ہاؤس جس کے آپ کسٹوڈین ہیں کہ اسی کے پاس اختیارات ہوں گے منتخب نمائندوں کے پاس, اس کی خلاف ورزی ہے, تو کہتے ہیں آئین سے انحراف ہو جائے گا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ تو الیکشن لاز ہیں اور اس میں تو امینڈمنٹ اسمبلی کر سکتی ہے. اب اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے اگر کورٹ میں, تو کورٹ اس پر کیا ڈیسیژن لیتا ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہوگا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 90 ڈیز کی گورنمنٹ ہے ان میں یہ کوئی ان کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بیرون ملک میں سے کوئی نیا معاہدہ کر لیں. اچھا, نہ ان کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ کوئی پالیسی چینج کر دیں, وہ کوئی نئی فارن پالیسی دینے شروع کر دیں. بٹ اگر کہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہیں دستخط کرنے پڑتے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ جو آلریڈی مطلب پائپ لائن میں ہیں یا جو معاہدے آپ نے اوور آل کیے ہوئے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ نے, اس کو اگر کسی جگہ پر اس کی توثیق ہونی ہے یا اس کو کوئی رینیول دینا ہے یا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ان 3 مہینوں میں ہونی تھی, تو پھر ایک ایسا سسٹم تو ان پلیس ہونا چاہیے. ورنہ وہ معاملہ اگر معطل ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ کو قسطوں میں پیسے ملنے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو کسی نے ریسیو کرنے ہیں نا جی. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے یہ کیئر ٹیکر ہے, اس کو تو پیسے لینے کا اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو پیسے گورنمنٹ کے پاس آنے ہیں, کسی نے دستخط کرنے ہیں, کسی نے ریسیو کرنے ہیں, اسٹیٹ بینک میں آنے ہیں انہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر جو ہے نا اس کے جو آبجیکٹیو ہیں وہ یہ ہیں.